سورہ شعراء آیت 146۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تترکون، کیا چھوڑ دیے جاؤ گے تم، فی میں، ما جو، ہا ہنا یہاں ہے، آمنین بے فکر، کیا وہ چیزیں جو تمہیں میسر ہیں، جو تم ان میں لگے ہوئے ہو، کیا تم اتنے بے خوف اور بے خطر ہو گئے ہو کہ جیسے تم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، تمہیں کسی کے ہاں جواب دینی ہونا پڑے گا، تم اتنے بے خوف ہو چکے ہو کہ جو تمہیں نعمتیں دی گئی ہیں، جو تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا یہ سب کچھ جو تمہیں میسر ہے یہ بس یوں ہی ہے؟ جیسے کہا جاتا ہے نا جی، بس مفت کا مال ملا تھا، کچھ پوچھنا کسی نے تھوڑی تھا مجھ سے، میں جو مرضی کرتا، جتنا لیتا، جیسے لیتا، پھر جو کرتا۔ کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کا کوئی مالک بھی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی تم سے پوچھنے والا بھی نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو؟ کیا ایسا ہے؟ یہ وہ بنیادی فکر، احساس ہے ہر ایک۔ اب دیکھیں، اب اس دنیا میں کم از کم آپ یہ دیکھیں نا، کوئی نہ کوئی چیز کسی سے ایسوسیٹ ہے، کوئی نہ کوئی چیز کسی کی ملکیت ہے، کسی لحاظ سے، بھلے عارضی ہی صحیح ہے نا۔ تو آپ دیکھتے ہو کہ یہ چیز میری ملکیت نہیں، یہ کسی اور کی ہے، تو میں اگر اس چیز کی طرف جاتا ہوں تو مجھے کچھ قانون اور قاعدے وہ دیکھنے ہوں گے، اگلے کو بھی دیکھنا ہوگا، کیا وہ مجھے یہ چیز دینے کو تیار ہے یا نہیں ہے، یہ الا یہ کہ میں اس کو چوری کر لوں یا کسی سے زبردستی چھین لوں۔ پھر بھی تو یہ ایک احتمال رہتا ہے نا کہ وہ کسی طرح اپنا یہ مطالبہ کر لے، یا کسی طرح مجھ پر حملہ کر دے، یا کسی اور کو اکٹھا کر لے اور مجھ سے کل کو لینے کو آ جائے، تو مجھے تو دینی پڑ جائے گی یہ چیز۔ کچھ نہ کچھ تو احساس رہتا ہے نا اس چیز کا کہ ہر ایک چیز کسی کی ملکیت ہے۔ تو یہ سارے انسان، یہ ساری تخلیقات بھی کسی کی ملکیت ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ خود سے خود تو تخلیق نہیں ہو گئیں، تو تم کیا سمجھتے ہو تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تم ہرگز نہیں بچو گے، تمہیں اپنے مالک اور اپنے خالق کے ہاں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا جو تم کرتے پھرتے ہو نا۔ اب انسان کی دیکھا جائے نا، جو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے وہ اس کا وقت ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ وقت بھی تو کسی کا دیا ہوا ہے نا۔ اگر تم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہو تو تم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہو، اور یہ وقت تم ان چیزوں میں لگا رہے ہو جن چیزوں کو کچھ سروکار ہی نہیں ہے تمہاری ضرورت سے، تمہاری آنے والی زندگی سے، تمہارے مقصد سے۔ اب جیسے وہ بڑے بڑے گھر بناتے تھے، نقش و نگار اور ایسی غیر ضروری چیزوں میں لگے ہوئے تھے، تو کیوں کرتے ہو ایسا؟ تم اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت جہاں لگا رہے ہو اس کا تو حکم ہی نہیں دیا گیا، اس کا تمہیں کوئی فائدہ ہی نہیں حاصل ہونے والا۔ اگر تم غلط کام کرو گے، فضول کام کرو گے، اپنا وقت برباد کرو گے تو تمہارا کتنا نقصان ہوگا۔ جب تم اپنا نقصان کر کے آؤ گے، کسی اور کا نقصان کر کے آؤ گے، تو تم سے پوچھا نہیں جائے گا، کیا چھوڑ دیا جائے گا تمہیں؟ تو جو نعمتیں دی گئی ہیں مجھے آپ سب کو، ان نعمتوں کی ضرور پرسش ہوگی، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ اللہ قرآن میں واضح اللہ نے حکم دیا، یہ بات پیغام پہنچائے۔